اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پلیز اس ویڈیو میں بھی قرآن اینڈ تک سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ سب مجھے بھی دعا میں یاد رکھا کریں۔ اور قرآن میں نے جب شروع کیا تو میں نے پہلے بھی پڑھتی رہی ہوں ترجمہ، تو میں نے کہا اب پھر سے پڑھ رہی ہوں تو آپ کو بھی ساتھ شامل کر لوں، اس لیے میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ تو کوئی اس میں جو بھی ظاہر ہے کوئی غلطی کوتاہی ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اور بیچ میں جیسے سپیڈ نہیں ہے، ابھی پریکٹس نہیں ہے، خود سے پڑھتے ہیں لیکن کسی کے سامنے پڑھنا تو وہ تھوڑا مشکل لگتا ہے کہ اتنے لوگ سنیں گے، تو وہ تھوڑا سا ابھی کانفیڈنس ہونے میں اور سب یہ پریکٹس ہونے میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ تو آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں پیغام اللہ تعالیٰ کا جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ قرآن کا جو پیغام ہے وہ پہنچائیں آگے، تو میں بس وہ کوشش ہے۔ تو ماشاءاللہ سے یوٹیوب چینل میں بہت زبردست سب قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور بہت اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں الحمدللہ۔ لیکن بس میں نے بھی اپنا فرض سمجھتے ہوئے کہ میرا بھی حق بنتا ہے ایک مسلمان کے ناطے کہ میں بھی اللہ کا پیغام سب تک پہنچاؤں انشاءاللہ، اور ہم سب مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ قرآن سنیں اور سنائیں، پڑھیں اور پڑھائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، حدیث جو بھی سنیں اس کو بھی آگے پہنچائیں اور قرآن کا میسیج بھی آگے پہنچائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اور میں نے 10 آیات پڑھی تھی اور اب 31 سے شروع کرتی ہوں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا اس چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا اور اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا
ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرانا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں، اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو۔ انشاءاللہ۔ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی،
کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک بے شک۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست صاعقہ نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا ہتاتن ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو، اور اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے تھے۔ یہ نتیجہ تھے۔ 61 ہم نے آیات پڑھ لی ہیں اور 7 رکوع بھی پڑھ لی ہیں الحمدللہ اب تک، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول کرے
اور جو کوئی رکاوٹ بنے، جو بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے انشاءاللہ، اور اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں میری بات اتر جائے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے پوتے کو بھی بہت بہت یاد رکھیں، اس کو دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیں، کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگوں کو ذکر کیا تھا، تو آپ لوگ اس کے لیے خاص دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چلنے پھرنے بولنے کے قابل بنا دے انشاءاللہ۔ وہ محمد ارحم فراز اس کا نام ہے، تو نام لے کے پلیز سب دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامل شفا عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔